لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم سامعین کرام. پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ کے ساتھ آپ کا میزبان اسد اللہ غوری آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سفر حج میں جب سرکاری حج اسکیم آتی ہے تو اس میں اس کے فارم وصول کرنے اور جمع کرنے میں بینکوں کا کیا کردار ہوتا ہے اور اس میں کون کون سے معاملات شامل ہوتے ہیں. آج ہمارے پروگرام کی رونق کو جلا بخش رہے ہیں ہم سب کے ہر دل عزیز محترم سید امجد محمود فلکی بھائی. فلکی بھائی بینکاری کے شعبے میں خاصا تجربہ رکھتے ہیں اور کافی عرصے تک بینکاری سے وابستہ بھی رہے. فلکی بھائی بھی اس احقر کے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں. محترم امجد محمود فلکی بھائی ان جید افراد میں شامل ہیں جو کہ واٹس ایپ کے ابتدائی دور میں اپنے تربیتی گروپس کی روشنی میں نہ صرف وطن عزیز بلکہ سمندر پار بھی پہچانے گئے اور اب تک فلکی بھائی بہت زیادہ خدمت کے ساتھ حاجیوں کے لیے ایک اہم مشعل راہ ہیں جو کہ خدمت کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. احقر کو یاد ہے کہ جب ضعیف الرحمان کی شان میں کچھ لکھنا چاہا تو سب سے پہلے فلکی بھائی نے ہی اپنے بازو دراز کر کے اپنے گروپس کا پلیٹ فارم فراہم کیا اور نہ صرف یہ بلکہ ہر مرحلے پر حوصلہ افزائی بھی کی اور قیمتی مشوروں سے بھی نوازا. گویا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھ جیسے طفل مکتب کو انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم محترم فلکی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسد اللہ بھائی. محترم فلکی بھائی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جب حج اسکیم آتی ہے خصوصاً سرکاری حج اسکیم تو اس وقت افراد سے یعنی امیدواران حج سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے فارم جمع کروائیے اور ظاہری سی بات ہے کہ یہ فارم جمع تو ہوتے ہیں بینک میں لیکن ایک ایسا شخص جو کہ ناخواندہ بھی ہو اور اسے بینکوں کے بارے میں زیادہ معلومات بھی نہ ہو تو اس تک یہ اطلاعات کیسے پہنچ سکیں گی. تو ذرا ہمیں بتائیے گا کہ درخواست فارم آخر کس طرح سے بینک میں جمع کروانے کے حوالے سے مہم چلتی ہے اور یہ مہم کن کن علاقوں میں کن کن انداز سے چلائی جاتی ہے. جب بھی حج پہ سرکاری درخواستیں لی جاتی ہیں یا پرائیویٹ بھی اس کا جو سورس آف ڈپازٹ ہے وہ وایا بینک پہلی منزل ہے جو کہ آپ کو حج پہ جانے سے روشناس کراتا ہے. اچھا لوگوں کو کیسا پتہ چلے گا کہ سرکاری اسکیم میں جو ہے وہ بینک میں فارم جمع ہو رہا ہے. ایک تو آج کل سوشل میڈیا کا جو ہے وہ دورہ ہے تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. اخبارات میں اشتہار آتے ہیں. بینک اپنے جو جتنے بھی بینک ہیں وہ اپنے بینک کے باہر ایک بڑا بینر لگاتے ہیں کہ حج کی درخواستیں یہاں پہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک جمع ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اخبارات پرنٹ میڈیا میں بھی بہت ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ سالوں سے یہ ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ جو قریبی مساجد ہوتی ہیں وہاں پہ یہاں بھی وہ پھر بینک والوں کی اپنی گڈ ول کام آتی ہے کہ وہ ایک تو بینر لے کے کچھ طریقے بینر لگا دیتے ہیں اگر مسجد انتظامیہ انہیں الاؤ کرے جمعے کے بعد. جمعے والے دن چونکہ بڑی تعداد میں لوگ مسجد میں آتے ہیں تو خاص طور پر مارکیٹوں کے لوگ ہیں کیونکہ ان کی قوت خرید بزنس والوں کی زیادہ ہوتی ہے. رہائشی علاقوں میں بھی جاتے ہیں اچھے پوش رہائشی علاقوں میں ہر طرح کے علاقوں میں جاتے ہیں. ہر بینک اپنے ارد گرد کے علاقوں میں جائے گا اور وہاں پہ وہ مسجد میں امام صاحب سے بات کرے گا. امام صاحب کچھ تعاون کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. وہ کچھ کہتے ہیں کہ جی تمام بینک والوں کا ہم اعلان نہیں کر سکتے تو وہ خطبے سے پہلے یا نماز کے بعد اعلان کر دیتے ہیں کہ بینکس میں درخواستیں جمع ہو رہی ہیں. کچھ جنرل اعلان کر دیتے ہیں. اس کے بعد بینر بھی لگ جاتے ہیں اور بینک والے اپنے پمفلٹس بھی لے کے جمعے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ ایک عوامی طریقہ ہے لوگوں کو بتانے کا کہ یہ فارم جمع ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ حکومت پاکستان حج منسٹری بھی سوشل اور پرنٹ میڈیا پہ اشتہار دیتی ہے اور پھر ورڈ آف ماؤتھ بھی جو ہے وہ پھیلتا ہے کہ ایک سے دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ حج کے لیے درخواستیں جمع ہو رہی ہیں. جزاک اللہ فلکی بھائی آپ نے بڑی تفصیل سے باتیں سمجھائیں. اسی زمن میں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ دیکھیے جب کبھی ہمیں اپنا کوئی ذاتی کام ہوتا ہے مثلا اگر تو ہمیں اپنی گاڑی کو ٹرانسفر کروانا ہے تو اس کے لیے جب ہم متعلقہ سرکاری عمارت میں جاتے ہیں
تو وہاں سے ہمیں جو فارم ملتا ہے ہم اس کو بھی بھرنے کے قابل نہیں ہوتے. میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی اس میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر ہوتا یوں ہے کہ وہیں سے کسی محرر کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں اور اس کو کچھ محنتانہ دیا جاتا ہے. ایسے میں جو ناخواندہ افراد ہیں جن کے لیے ہم نے خاص طور پر یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ وہ اس کو سن کر بہت سی چیزیں سیکھ لیں, تو وہ کیا کریں گے, وہ کیسے بینک جائیں گے, کون کون سے کاغذات لے کر جائیں گے, کس طرح سے یہ فارم بھرنے کا مرحلہ ہوگا, کاروائی ہوگی. اور اگر تو کسی کا اکاؤنٹ ہی نہ ہو کسی بینک میں, ظاہر ایک ایسا شخص جس نے کبھی بینک سے اس کا واسطہ نہ پڑا ہوا ہو, تو پھر وہ کس طرح سے اپنی چیزوں کو لے کر چلے گا. ذرا اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. جی، آج سے کچھ سال پہلے حج درخواست جمع کروانا ایک مشکل مرحلہ تھا، اور بینک والوں کے لیے بھی بینک میں پرانا سٹاف جو تھا وہ کوئی ایک سٹاف جو اس میں ایکسپرٹ ہوتا تھا وہ فارم بھرتا تھا، کیونکہ جو حج کا فارم تھا وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا. اس میں علاقے کے کوڈ تھے، حاجیوں کی ٹائپ آف کوڈ تھے، اور اس طرح کی کافی چیزیں تھیں. تصویریں لگانا کیسے فارم وہ بڑے محدود تعداد میں آتے تھے جن پہ سیریل نمبر لکھا ہوتا تھا، اور وہ فارم بڑے نایاب ہوتے تھے. اب کووڈ کے بعد سے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے حج منسٹری نے، اور اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان نے بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ اسے ڈیجیٹلائز کر دیں. تو بینک میں جو ہے وہ فارم جمع کرانے کے لیے جو ہے جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو پھر آپ اپنے بینک سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں ان کا بینک میں اکاؤنٹ ہے. اسٹیٹ بینک نے اور حج منسٹری نے چونکہ ریفنڈ کی واپسی کے لیے فارم کو جمع کروانے کے بعد اس کے ساتھ نتھی کر دیا تھا کہ آپ کا اکاؤنٹ ہو. 2022 میں تو اس کی کافی سختی رہی کہ اکاؤنٹ کے بغیر اپلیکیشن جمع نہیں ہوتی تھی. تو اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں کو ہدایت کی کہ آسان اکاؤنٹ جس کی لمٹ 10 لاکھ ہے اس کی لمٹ عارضی طور پر بڑھا دی گئی تاکہ لوگ جمع کروا سکیں. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو وہ جو فارم ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں اور ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں. اب وہ فزیکل فارم ختم ہو گئے. اب سسٹم میں ہی تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ بینک کا عملہ جو ہے آپ سے چیزیں پوچھ کر، آپ کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ پوچھ کر جو ہے وہ فارم میں انٹر کرتا جاتا ہے، اور پھر آپ کو پرنٹ نکال کے دے دیتا ہے کہ اس میں کوئی چیزیں اگر ٹھیک کرنے والی ہیں، اسپیلنگ ہے، پاسپورٹ نمبر ہے، نیکسٹ آف کن یعنی کہ قریبی کسی رشتہ دار کا فون نمبر، اور اس طرح کی بلڈ گروپ وغیرہ جو ضروری چیزیں ہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ بینک عملہ درج کرتا ہے. اچھا، اس میں پہلا دن جو حج کی اپلیکیشنوں کا ہوتا ہے اس دن ذرا کام سلو ہوتا ہے، کیونکہ ابھی پاسورڈ منسٹری یہ پرووائڈ کرتی ہے بینکس کے آئی ٹی سینٹرز کے تھرو. اور ہر بینک کا ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ بینک کے کوآرڈینیٹرز بہت اچھے ہیں اور بڑے پرانے ہیں، تو وہ جو ہے وہ پھر کوئی مشکل ہو تو پھر ان کو کال کی جاتی ہے اور ان سے رابطہ کیا جاتا ہے. بینک سے برانچ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، بینک کی ہیلپ لائن سے بھی کر سکتے ہیں، کوآرڈینیٹرز کے نمبر بھی دیے جاتے ہیں. اچھا فلکی بھائی، یہاں سے ایک سوال اور میرے ذہن میں یہ ابھرتا ہے کہ ایک ناخواندہ شخص کیا خالی ایک پورٹلی کے اندر پیسے رکھ کر بینک چلا جائے تو اس کے سارے کام ہو جائیں گے، یا اس کے علاوہ بھی اس کو کچھ ڈاکومنٹس چاہیے، کچھ کاغذات ضروری ہیں جو کہ اسے بینک میں لے کر جانا ہوں گے؟ وہ کون کون سے کاغذات ہو سکتے ہیں، ذرا اس کا بھی بتائیے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک خاتون میرے پاس آئیں اور وہ ناخواندہ تھیں، اور حج اسکیم گورنمنٹ کی اس میں 2 دن رہ گئے تھے. 2 دن کے بعد گورنمنٹ کی اسکیم کو ختم ہونا تھا، اور مجھ سے کہنے لگی بیٹا میرا فارم بھر دو. اور انہوں نے مجھے میرے سامنے ایک پاسپورٹ کر دیا، پرانا بوسیدہ سا پاسپورٹ. میں نے کہا جی یہ تو بہت تقریباً 20 سال پہلے ہی ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کو تجدید کروائیے. انہوں نے کہا بھی پاسپورٹ تو ہے، اس کی تجدید کیا ہوتی ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اینی وے جب میں نے کہا کہ اب تو وقت گزر گیا تو بیچاری رونے لگیں کہ میں نے تو اسی سال جانا ہے. اور پھر ہوا یوں کہ وہ روتے ہوئے چلی گئیں. مجھے انتہائی افسوس رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چونکہ بات کو رکھنا تھا، لہٰذا اللہ نے ان کے بیٹے کے دل میں ڈالا، جو کہ پہلے تو نہیں ذہن سازی کر پا رہا تھا کہ ماں کو کس کے ساتھ بھیجے یا وہ کس کے ساتھ جائیں گی، چونکہ ان کا کوئی محرم بھی نہیں تھا. تو وہ پوتا جو ہے بہر کے ان کے ساتھ گیا، اور وہ ماشاءاللہ پرائیویٹ پیکج سے 5 اسٹار ہوٹل میں رک کر تو ماشاءاللہ حج کیا. اب وہ خاتون دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، اور ان کے بیٹے کی بھی، جو ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا جس نے یہ سارے اسباب بنائے تھے. حالانکہ وہ اسباب تو مسبب الاسباب کی طرف سے بنے تھے، اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ ہی نے ان کے دل میں ڈالا، ان کے بیٹے کے دل میں، کہ اس نے اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ کیا، یعنی پوتے کو. تو کہنا یہ تھا کہ اس طرح کی جو سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، اور ناخواندہ افراد اور پڑھے لکھے افراد کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور بعد میں وہ وقت گزر جاتا ہے. تو ذرا ہمیں بتائیے گا کہ وقت سے پہلے ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ تیار کر لینی چاہیے، اور اس کی میعاد بھی ظاہر سی بات ہے پھر ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میعاد گزر جائے پھر ہم پاسپورٹ یا شناختی کارڈ وغیرہ لے کے جائیں تو وہ تو شاید پھر کام بھی نہیں آتا ہوگا. تو برائے مہربانی ذرا بتائیے گا کہ کون کون سے کاغذات انتہائی ضروری ہیں ہمیں حج کی درخواست جمع کراتے وقت. بینک میں جو حج کے لیے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے وہ شناختی کارڈ ہو، اور ساتھ جس سے آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے، اور آپ کا پاسپورٹ ہو.
پاسپورٹ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شناختی کارڈ نہیں چاہیے، لیکن پاکستان میں جتنا بھی پروسیس ہوگا آپ کا علامت شناختی کارڈ ہے جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اس کے بعد پاسپورٹ آپ لے کے جائیں گے. پاسپورٹ 8 مہینے آگے ویلڈ ہو منسٹری ہر دفعہ بتاتی ہے. اگر کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو وہ پاسپورٹ بنوا کے اس کی ٹوکن رسید جو ہے وہ شیئر کرے گا. ساتھ اس کے نیکسٹ آف کن کے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے اس کا فون نمبر اور ID کارڈ نمبر چاہیے ہوگا، متعلقہ ڈیٹیل چاہیے ہوں گی. پھر اگر 65 سال سے اوپر ہے تو اس کا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، یہ کووڈ کے بعد لاگو ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹ چاہیے، میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. جب اپلیکیشن جمع ہو جاتی ہے تو بینک ایک پرنٹ نکال کے دیتا ہے جو کہ آپ نے کسی بھی سرکاری ادارے سے آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹر سے ویریفائی کرا کے بینک کو دینا ہوتا ہے. اور اوبیسلی آپ کو ساتھ حج کے پیسے چاہیے. وہ مختلف اوقات میں گورنمنٹ مختلف چیزیں بتاتی رہتی ہے. کبھی پہلے وہ پیسے پورے لیتی تھی، اب گزشتہ 2-3 سال سے ایک ساتھ میں لینے کا سلسلہ جاری کیا ہے. وہ ہر سال بدلتا رہتا ہے اور گورنمنٹ اس کو بتاتی رہتی ہے. اور اب یہ 2 سال سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے لوگ اپنی رقوم تیار رکھیں، چاہے وہ پرائیویٹ میں جا رہے ہیں چاہے حج میں جا رہے ہیں. کس وقت بھی گورنمنٹ حج کے 2-3 مہینے بعد کال کر سکتی ہے کہ یہ حج کی اسکیم. اکثر لوگ اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ ان کے پاس رقم کا مناسب بندوبست نہیں ہوتا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ حج کے لیے ڈاکومنٹس بہت زیادہ چاہیے. حج کے لیے زیادہ ڈاکومنٹس آپ کو نچلی طور پہ نہیں چاہیے. آپ کا ویلڈ پاسپورٹ یا اس کا ٹوکن ہو اور ساتھ جو ضروری ڈاکومنٹس میں نے بتائے ہیں وہ ہوں. جزاک اللہ محترم فلکی بھائی، آپ نے بہت ماشاءاللہ چیزوں کو سمجھایا اور میں خوب سمجھ رہا ہوں ان باتوں کو. لیکن پھر بھی وہ ایک پورٹلی والی بات کہیں بیچ میں رہ گئی ہے کہ اگر تو کوئی ایسا شخص، ایسا سادہ سا انسان جس نے کبھی بینک کی شکل ہی نہ دیکھی ہو تو اکاؤنٹ کا تو وہ خواب ہی نہیں دیکھ سکتا. اور جو اکاؤنٹ کا خواب نہیں دیکھ سکتا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور خواب نہیں دیکھ سکتا. بہت سارے لوگ تو سوتے جاگتے جو ہے الحرمین الشریفین جانے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ سفر حج کے لیے تو دلوں میں تڑپ خوب ہوتی ہے. تو ایک ایسا شخص جس کے دل میں تڑپ ہو اور جیب میں اتنے پیسے بھی ہوں کہ وہ حج کے سفر پہ چلا جائے، لیکن پڑھا لکھا بھی نہ ہو اور سادہ ترین ہو، ایک دیہات سے تعلق ہو، تو وہ بینک میں یہ پورٹلی لے کر جانا چاہتا ہے. تو کیا بغیر اکاؤنٹ کے اس کا یہ کام بن جائے گا؟ اور اس ضمن میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا مختلف بینکس کی مختلف پالیسی ہو سکتی ہیں؟ مثلا ہو سکتا ہے کہ ایک بینک اس کو انکار کر دے، لیکن وہ گھومتا پھرتا کسی دوسری برانچ میں جائے تو وہاں جا کر جو ہے وہ اس کی درخواست کو مان لیں یا جس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو ذرا اس بارے میں بھی کچھ بتائیے. جی، بینک میں بالکل کیش کی رقم جمع کروائی جا سکتی ہے. ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام چیزیں جو یہ پالیسیز ہیں بینک میں، یہ اسٹیٹ بینک کی ہیں. اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کافی سخت ہیں، خاص طور پر منی لانڈرنگ اور مختلف جو انٹرنیشنل پالیسی ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے. بینک میں جو بھی بندہ پیسے جمع کروائے گا وہ عام طور پر بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے. اگر نہیں ہوگا تو وہ اپنا بایو میٹرک کروائے گا جو نادرا سے لنک ہوتا ہے، تاکہ وہ شناخت ہو سکے کہ کس بندے نے پیسے جمع کروائے ہیں. اور وہ ایک دفعہ اس برانچ میں جب پیسے بایو میٹرک کروا لیتا ہے تو وہ 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. لیکن حج کے لیے جو ہے یہ تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ غیر اعلانیہ تھوڑی سی نرمی ہو جاتی ہے. بالکل کووڈ سے پہلے تو کیش ہی جمع ہوتا تھا، اب بھی کیش جمع ہو جائے گا. وہ بینک آپ کو رسید دے گا اور ساتھ آپ سلپ لازمی لیں. جب آپ بینک میں درخواست جمع کرائیں گے تو بینک کی رسید اگرچہ فوری طور پہ شاید نہ مل سکے، لیکن آپ پہلے دن دوسرے دن بعد میں بینک عملے سے اپنی بینک کے فارم کی رسید ضرور لیں کہ آپ کا فارم جمع ہو گیا. کیش کی رسید تو آپ اسی وقت لیں گے. ہاں، ایک جو اکاؤنٹ ساتھ اس کے نتھی کیا گیا ہے، پہلے اس میں بہت سختی تھی 2022 میں کہ اکاؤنٹ کے بغیر بالکل فارم جمع نہیں ہو رہے تھے. اچھا، اب یہ پالیسی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے یہ ہر بینک اور ہر برانچ کا عملہ اسے ڈفرینٹ کرے گا. میرا رویہ ایز اے بینکر کچھ اور ہوگا، کسی برانچ کا کچھ اور ہوگا، کسی برانچ کا کچھ اور ہوگا. کچھ اس کو کیونکہ بینک اگر اس پالیسی کو وائلیٹ کرتا ہے کسی بھی قسم کی کیش لینے یا دینے یا ڈیل کرنے والی، تو اس پہ فوری چیک بیلنس تو نہیں ہوگا، لیکن بعد میں آڈٹ آ کے ان کو پھر پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہے اور پھر جرمانہ لگا سکتی ہے. اس لیے بینک اپنی ان پالیسیز کو فالو کرتے ہیں. تو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ریفنڈ واپس آئے تو وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ اکاؤنٹ نتھی ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ محترم. جس روانی سے آپ سوالات کے جوابات ارسال فرما رہے ہیں، اسی طرح سے میرے ذہن میں سوالات بھی ابھرتے چلے جا رہے ہیں. فلکی بھائی، ہوتا کچھ یوں ہے کہ بہت سے لوگ تصویر کھنچوانا معیوب سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے سفر پر جا رہے ہیں جو کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس میں پھر تصویر کھنچوانا تو بالکل درست نہیں ہوگا. تو کیا ان کے لیے بغیر تصویر کے فارم جمع کرانے کی گنجائش موجود ہے؟ دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ادھیڑ عمر میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جوانی کی ان کی کوئی تصویر بہت اچھی ہوتی ہے جس پر ان کو بڑا ایک ناز ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہی تصویر جو ہے
ان کے سفر حج میں لگے تاکہ لوگ پہچانے کہ یہ تو وہ ہے جو آج سے 20 سال پہلے اس سے ہوا کرتا تھا. تو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پرانی تصاویر لگانا بہتر ہے؟ اور ایک آخری بات یہ کہ بسا اوقات لوگ اپنے آبائی علاقے کا ایڈریس لکھانے کے بجائے کسی اور جگہ کا ایڈریس لکھا دیتے ہیں جہاں وہ ٹیمپریری رہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں اب رہتا تو وہ ہے، فرض کیجئے کہ وہ چک نمبر 1 میں ہے اور پتہ لکھا دیا دادا کے گھر چک نمبر 2 کا، تو اب چک نمبر 2 اور چک نمبر 1 سے کیا ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو آگے چل کے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ایک چیز جو میں ڈاکومنٹس میں بتانا بھول گیا، وہ تصویریں ہیں. اکثر لوگ اس میں نیلے بیک گراؤنڈ کی تصویریں، مختلف تصویریں لے جاتے ہیں. سفید بیک گراؤنڈ کی صاف تصویر ہو، اور اس تصویر میں جو ہے ایک چیز آج کل خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسی آپ کی وہ لیٹسٹ تصویر ہو، لیٹسٹ تصویر ہوگی تو وہ آپ کے ویزے پہ بھی لگے گی اور آگے آپ کے پاسپورٹ سے بھی میچ ہو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی تصویر شناختی کارڈ پہ اور ہوتی ہے، وقت کے ساتھ انہوں نے داڑھی رکھ لیا، داڑھی کٹوا لی، یا کئی لوگ ٹوپی رکھ کے بھی تصویر کھنچا لیتے ہیں، اور اس وقت چونکہ احرام کی حالت میں جب جاتے ہیں وہ، تو وہ تصویر جو ہے وہ میچ نہیں کرتی. امیگریشن کا عملہ آپ کو اس بنا پہ روک سکتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کی تصویر اور آپ کی موجودہ تصویر شکل و ظاہری صورت میں جو ہے وہ، یا ویزے کی تصویر میں آپ کے جو ہے وہ بہت زیادہ فرق ہو. جیسے کہ پہلے آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، داڑھی رکھی ہو، اور وہ جو ہے نا یہ مشکلات پیدا کر سکتی ہے. اس لیے اس تصویر کو لیٹسٹ کھنچائیں، صاف کھنچائیں، پراپر فوٹوگرافر سے کھنچائیں، اور سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہو. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ساتھ پاسپورٹ، اوریجنل پاسپورٹ، اس کے ساتھ شناختی کارڈ، کاپی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن میں ایز اے بینکر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اوریجنل شناختی کارڈ ہو. کیونکہ جیلی شناختی کارڈ یا ایسا شناختی کارڈ جس پہ FIR ہوئی ہو، اس کو ٹچ کرنا جو ہے اس کی جو ٹچ کرے گا اس کے لیے بھی سزا ہے. تو اس لیے بینکرز اوریجنل شناختی کارڈ ساتھ مانگتے ہیں. حج کے لیے کچھ بینکر نرمی کر دیتے ہیں، لیکن قانون پالیسی یہی کہ اوریجنل شناختی کارڈ آپ ساتھ لے کے جائیں. اور جو ہے باقی جو ساتھ وارث ہے اس کا شناختی کارڈ، اس کی ڈیٹیلز اور بلڈ گروپ وغیرہ، یہ بیسک انفارمیشن جو ہے وہ ہو. باقی ایک اور چیز جو لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اپنا پتہ جو ہے شناختی کارڈ والا لکھا دیتے ہیں اور وہاں پہ رہ نہیں رہے ہوتے. ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ ایک شہر میں رہ رہا تھا یا ایک محلے میں رہ رہا تھا، اب اس کی جو ٹریننگ تھی منسٹری نے اس شہر کے حساب سے الاٹ کر دی. اب وہ کہتا ہے میں تو دوسرے شہر میں ہوں. جو آپ کا ایڈریس کرنٹ ہے آپ وہی ایڈریس لکھوائیں تاکہ آپ منسٹری آپ کو ٹریننگ اس ایڈریس کے حساب سے آپ کو ٹریننگ الاٹ کرے. جزاک اللہ محترم فلکی بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ چیزوں کو بتایا، اور جی کرتا ہے کہ آپ سے سوالات پوچھے چلا جاؤں. تو ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ آیا کہ جب ہم بینک میں تمام چیزیں جمع کرا دیتے ہیں، کاغذات وغیرہ اور پیسے وغیرہ، تو کیا بینک ہمیں کچھ تحفے بھی دیتا ہے؟ اور وہ تحفے کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں سفر حج میں؟ ذرا یہ بھی بتائیے گا. جی جزاک اللہ، آپ کے الفاظ کا بہت یہ حوصلہ بڑھاتے ہیں. اچھا، ماضی میں اگر ہم 10-15-20 سال پہلے جائیں تو بینک کے ذریعے یہ اپلیکیشن جمع ہوتی تھی، تو وہ ان آفیشیل بینک جو ہے چھتری یا کوئی ڈاکومنٹ والا بیگ یا کوئی بوتل وغیرہ اپنے پاس سے دے دیتے تھے، اور وہ اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ سب بینک دے رہے ہیں، کسی برانچ نے دے دیا یا کچھ آئے تو محدود دیتے تھے. پچھلے 2 سال سے منسٹری نے تمام بینکس کو چونکہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ بزنس ایگریمنٹ ہے کہ آپ اپلیکیشن لیں گے، آپ کے پاس یہ ڈپازٹ رہے گا، تو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے منسٹری کا اور بینکس کا، اور بینکس پابند ہیں ہر حاجی جو سکسیسفل ہوگا اس کو وہ کچھ گفٹ دیں گے. اور وہ ان کی گفٹ میں جو ہے وہ ایک 20 kg والا 22 kg والا جو لگیج بیگ ہے، وہ ایک ہینڈ کیری بیگ چھوٹا جو کہ آپ جہاز میں اپنے ساتھ رکھیں گے. مردوں کو کوئی احرام، اور باقی جو ہے خواتین کو سکارف وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں گفٹ دیتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ یہ گفٹ منسٹری کی ہدایت پہ بینک اپنے پاس سے دیتے ہیں، منسٹری نہیں دیتی. یہ ایک چیز لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے. دوسرا، بینکس یہ چیزیں اپنے وینڈر سے بنواتے ہیں تو یہ بینک ٹو بینک بھی ویری ہوگا. یعنی کہ اگر ایک بینک جو ہے مثلا حبیب بینک جو بنا رہا ہے دے رہا ہے، اس کی کوالٹی ڈفرنٹ ہوگی MCB کے بینک سے. اچھی بری کی بات نہیں کرے، کوالٹی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اپنے وینڈر سے بنوا رہا ہے، وہ کہیں اور سے خریدے گا. اسی طرح اب اگر آپ حبیب بینک پہ بھی آ جائیں تو حبیب بینک کراچی جو ہے وہ وہاں جو چیزیں دے رہے ہوں گے وہ اس کی شاید کوالٹی اور ہو، اور جو حبیب بینک لاہور میں دے رہا ہے اس کی کوالٹی اور ہو، کیونکہ ملک گیر
پیمانے پہ اتنی چیزیں بنوانا بھی 8-10 ہزار حاجی ان بڑے بینکوں سے ایک سے جاتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا ایک جیسی چیزیں رکھنا بھی مشکل ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے ہم بینکوں سے لینی چاہیے اس بحث میں پڑے بغیر ایک اچھا لگیج بیگ جو ہے لوگوں کو خود بھی رکھنا چاہیے ساتھ، جو مضبوط ہو، کیونکہ وہاں پہ سعودی عرب میں جو سامان کی ہینڈلنگ ہے یہ پوری دنیا سے مختلف ہے۔ بہت زیادہ تعداد میں دیکھیں 25 سے 30 لاکھ بندے جب ایک شہر میں پہنچتے ہیں اور ایئرپورٹ پہ دباؤ ہوتا ہے اور وہاں پہ کام کرنے والوں کو دباؤ ہوتا ہے، تو وہ آپ کے بیگوں کو اٹھا کے جلدی پھینکتے ہیں، انہوں نے ایک مقررہ ٹائم میں وہ آپ کا سامان موو کرنا ہوتا ہے، تو اس میں وہ بیگ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، کچھ خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ چیزیں لیں، خاص طور پر احرام جو ہے اچھی کوالٹی کے احرام لیں۔ احرام آپ نے حج کے 3-4 دنوں میں جو احرام میں رہیں گے احرام کی حالت میں وہ پہننا ہے، اور وہ احرام اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، کم از کم لانگ والے 3 احرام اور شارٹ والے جو ہیں وہ 2 احرام کم از کم لے کے جائیں۔ آج کل ایک عرف عام زبان میں مصری تولیے والا جس میں وہ ہوتا ٹاول کی طرح ہی ہے، لیکن وہ اس کی جو ہے نا وہ چبھتا کم ہے، وہ اچھی کوالٹی کے مختلف جگہوں پہ آپ کو مل جائیں گے احرام۔ جی فلکی بھائی، آپ نے جو یہ بات کہی اس حوالے سے کہ سامان جو ہے اس کے لیے سامان کے لیے رکھنے کے لیے بیگز وغیرہ مضبوط ہو، تو ہاں بالکل اس کا مشاہدہ رہا ہے کہ پہلے تو سامان بسوں کی چھتوں پر رکھا جاتا تھا، پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ بسیں جدید ہو گئیں تو سامان بسوں کے نیچے رکھا جانے لگا جو خانے بنے ہوتے ہیں۔ اب تو غالباً یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹرکس کے اندر سامان لاد دیا جاتا ہے اور بسیں آگے روانہ ہو جاتی ہیں، سامان پیچھے ہوٹلوں میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ حج کے دنوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے ایئرپورٹس پر، پورٹرز بھی ظاہر تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ سامان جب ٹرک سے نیچے رکھا جاتا ہے تو رکھا نہیں جاتا، اتارا نہیں جاتا، بلکہ کبھی کبھی وہ پٹخا بھی جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ایسے میں کہ بہت سارے سامان سے کبھی کوئی ویل ٹوٹ گیا، کبھی کوئی اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا۔ تو اچھے معیار کے سامان کو رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بیگ کے اندر کا سامان محفوظ رہے گا اور آپ اس وقت سفر کے دوران کسی قسم کی پریشانی سے اور ذہنی کوفت سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا فلکی بھائی، یہاں پر ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا، اور وہی آیا کہ جب بینک میں پیسہ جمع کرا دیا، درخواست فارم جمع کرا دی، تو عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بینکس پر بہت اعتبار ہے یقینی طور پر کہ ہم وہاں سے پہ چلے آتے ہیں، لیکن کیا ہمیں وہاں سے کوئی رسید بھی لینی چاہیے؟ کوئی ایسا کاغذ جو کہ اس بات کا ثبوت ہو کہ ہم نے یہ پیسے اور یہ درخواست فارم جمع کرا دیا ہے، یا بس ہم خالی زبانی کلامی بات سن کر آ جائیں کہ جی بس آپ پہنچ جائیے اپنے گھر پر، آپ کی درخواست جمع ہو گئی؟ تو تھوڑا اس پر روشنی ڈالیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وہ جو ایک کہتے ہیں کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، فٹنس سرٹیفکیٹ، تو کیا وہ بینک والے خود ہی بنائیں گے؟ ہمیں تو اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی، یا ہمیں بھی بھاگ دوڑ کرنی ہے؟ تو ذرا اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈال لیجیے گا۔ جی یہ بہت اہم سوال ہے اسد اللہ بھائی۔ جب آپ بینک میں یا کیش جمع کراتے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ کا چیک دیتے ہیں تو بینک آپ کو بینک پالیسی کے مطابق ایک رسید دیتا ہے۔ یہ رسید تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ نے جو بینک کو کیش دیا تھا یہ کیش آپ نے جمع بینک نے ریسیو کر لیا ہے یا آپ کا چیک ریسیو کر لیا ہے، لیکن یہ خالی کافی نہیں ہے، یہ تو آپ کی اماؤنٹ کو سیو کرنے کے لیے ہے۔ اصل تو جو بینک ڈیٹا جو اپلیکیشن ہے اس کی رسید لیں۔ اچھا چلیں، وہ جس دن اپلیکیشن سٹارٹ ہوتی ہیں اس دن بینک کئی دفعہ نہیں دے پاتے کیونکہ ابھی سسٹم اور پاسورڈ نہیں آئے ہوتے، کچھ سسٹم میں بگ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن تاریخ ختم ہونے سے پہلے ہر بندے کو، ہر حاجی کو بینک سے ایک پرنٹڈ رسید ملتی ہے جس میں اس کا لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پیسے جمع ہو گئے ہیں، اور وہ ویسے بھی رسید لینی چاہیے، وہ فارم پورا، تاکہ آپ کے نام کی سپیلنگ، پاسپورٹ نمبر وغیرہ اور آپ کی تمام معلومات، بلڈ گروپ اور نیکسٹ آف کین اس میں صحیح انٹر کیے گئے ہیں۔ پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ جو تھا وہ فزیکلی لیا جاتا تھا فارم کے ساتھ اور وہ ڈاکٹر سے، اب بینک جب آپ کی درخواست انٹر کرے گا تو اس کے بعد وہ آپ کو وہ اس کا پرنٹ نکال کے دے گا، وہ آپ نے کسی سرکاری ڈاکٹر سے آپ نے کروانا ہے، کروا کے لانا ہے، بینک نے صرف اس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ وہ بینک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ کروا کے دے گا، بینک صرف ایک تھرڈ پارٹی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ بینک باقی بھی جو آپ سے تعاون کرتا ہے، آپ کی تصویریں اپلوڈ کرتا ہے، پاسپورٹ اپلوڈ کرتا ہے، یا آپ کو بایو میٹرک کرانے میں آپ کے موبائل پہ ہیلپ کرتا ہے، وہ ان آفیشیل ہے، وہ ایک انسانی ہمدردی اور اس نیک جذبے کی بنیاد پر کرتا ہے، یہ ان کی آفیشیل ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو بالکل یہ فارم لیں، اور یہ اس میں اس سال کچھ ایسے کیس بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ انہوں نے پیسے جمع کرائے اور بینک عملہ جو تھا وہ کہتا رہا کہ جی آپ کی اپلیکیشن جمع ہو گئی، حالانکہ یہ بہت زیادہ 0.1%، کیونکہ بینک میں روزانہ لاکھوں اربوں خربوں کا کاروبار ہوتا ہے، تو بینک والے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن کوئی آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں۔ تو 2-3 کیس رپورٹ ہوئے، انہوں نے اپلیکیشن جو ہے ان کا کہا آپ کی جمع ہو گئی ہے، اور جب مقررہ ڈیٹ گزر گئی تو انہوں نے کہا کہ پیسے واپس لے لیں، آپ کی اپلیکیشن جمع نہیں ہو سکی۔ اس لیے جو حج فارم کی رسید ہے، جو فارم ہے، وہ مقررہ ڈیٹ ختم ہونے سے پہلے ضرور لیں، میک شور کریں، اس برانچ کے عملے کے سر پہ بیٹھ جائیں کہ مجھے آپ نے رسید دینی ہے، چلے پہلے دن نہیں، دوسرے دن نہیں، لیکن مقررہ تاریخ ختم ہونے سے ایک دن پہلے آپ نے وہ رسید ضرور لینی ہے۔ جی فلکی بھائی، بہت شکریہ، آپ نے بتائی چیزیں۔ محترم سامعین کرام،
ساتھ ہی ساتھ ایک انکشاف کرتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام میں کچھ سوالات آپ کی توجہ کے طلبگار ہیں، اور یہ سوالات اس پروگرام کے اندر کسی بھی جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ انتہائی دل جمعی سے اس پورے پروگرام کو دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر ہم خواہش رکھیں گے کہ آپ ان سوالات کے جوابات بھی یہاں ان باکس میں ضرور دیں گے، تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک مضبوط تعلق بنا رہے۔ ایک سوال اور بھی ذہن میں ابھرتا ہے، سوچ رہا ہوں کہ وہ بھی آپ سے پوچھ ہی لوں کہ یہ جو درخواست فارم جمع ہوتے ہیں ان میں ایک گروپ لیڈر کا بھی خانہ ہوتا ہے۔ اب پہلے تو قرآن دازی ہوا کرتی تھی، ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں بھی ہو، تو ہوتا یوں تھا کہ وہ جو گروپ لیڈر تھا اس کا نمبر قرآن دازی میں شامل ہوتا تھا، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا تھا تو پھر باقی کے تمام افراد جو اس گروپ میں ہوتے تھے وہ بھی کامیاب قرار پاتے تھے۔ تو اب یہ کیا گروپ لیڈر جو ہوتا ہے اس میں کیا ایک سلسلہ ہے کہ کیا یہ بینک والے خود گروپس بنا دیتے ہیں، اور یا ہمیں اپنا گروپ بنا کر جانا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ گروپ لیڈر سے ہم کیا توقعات وابستہ کریں؟ کیا گروپ لیڈر ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے پاس بہت سارا دین کا علم بھی ہونا چاہیے، بہت ساری معلومات بھی ہونی چاہیے، جو کہ وہاں جا کر وہ اپنے پورے گروپ کو لیڈ کرے گا اور لوگوں کو اس کی بات ماننی پڑے گی؟ گویا کہ کیا اس کا کردار ایک امیر کا ہے، یا خالص یہ ایک انتظامی ضرورت یا مجبوری ہے؟ اس پر کچھ سمجھائیے ہمیں۔ جی بالکل، یہ گروپس کا جو کنسیپٹ لوگوں کو بہت مس گائڈ کرتا ہے۔ دیکھیں بینک میں گروپ جو ہے وہ اس میں پہلے تعداد 7 تھی، یہ چینج ہوتی رہتی ہے، اب اس سال بڑھ گئی ہے کچھ۔ بینک میں پہلے جو ہے نا جب قرآن دادی ہوتی تھی تو وہ گروپ لیڈر کے نام سے ہی نکلتا تھا، یعنی کہ اگر 7 بندے گروپ میں آ گئے ہیں تو گروپ لیڈر کا نام قرآن دادی میں نکلتا تھا، تو وہ 7 کے ساتھ کامیاب یا ناکام ہوتے تھے۔ تو اس میں سسٹم میں بڑے گروپ میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے کامیاب ہونے کے چانسز جب یہ اپلیکیشنیں بہت زیادہ آتی تھی کم ہوتے تھے، اور وہ جب سسٹم اٹھاتا تھا تو وہ پھر 1 2 والا 3 والے کو زیادہ اٹھاتا تھا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گروپ ہمارا جو ہے ہمیں سکھائے گا۔ گروپ کا مقصد یہ صرف ہے کہ اگر باپ بیٹا جا رہے ہیں، چلے میاں بیوی نے تو جانا ہی ساتھ ہے، باپ بیٹا جاتے ہیں اور وہ اب جا کے بینک میں بتاتے نہیں ہیں کہ ہم دونوں باپ بیٹا ہیں، اور وہ گروپ ان کا نہیں بنتا، تو باپ کی تاریخ فلائٹ کی کسی اور دن آئے گی، بیٹے کی کسی اور دن آئے گی، وہ کسی اور بلڈنگ میں ٹھہرے گا، وہ کسی اور بلڈنگ میں۔ گروپ کا مقصد صرف یہ ہے، وہاں جا کے ہر بندے نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، خود حج سیکھنا ہے، خود حج کرنا ہے، خود سارے اعمال کرنے ہیں۔ آپ کے روم میٹس آپ کے ساتھ ہوں گے، کچھ اچھے ہوں گے، کچھ برے تو نہیں کہہ سکتے، کچھ تعاون نہیں کریں گے۔ اگر آپ اپنے کمرے میں پڑے رہیں گے، نماز پڑھنے جائیں گے، کسی نے آپ کو نہیں کہنا کہ آپ نماز پڑھنے جائیں، آپ نے ہر چیز خود کرنی ہے حاجیوں نے۔ اور گروپ میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بینک بنا دیتے ہیں گروپ، کوئی بزرگ شخص ہے وہ اکیلا جا رہا ہے تو وہ اسی علاقے کے لوگ نتھی کر دیتے ہیں، اس میں وہ کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بینک مینیجر کو یا بینک سٹاف کو ایک دفعہ پوچھ لینا چاہیے۔ اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ سعودی حکومت نے پچھلے 2 سال سے، اور پاکستان علماء کونسل نے بھی خواتین کو اکیلے ایک ایفیڈیوٹ فل کر کے جو ہے حج پہ جانے کی اکیلے اجازت دی ہے۔ اچھا، اب وہ اکیلی خاتون کو کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ نتھی کرنا پڑے گا، یہ ابھی بینک پالیسی میں ایک جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک یہ کمزوری ہے کہ وہ اکیلی خاتون کے لیے کسی گروپ کو کرنا پڑے گا۔ اب لوگ میرے پاس بھی سوال آتے ہیں کہ جی ہم وہ خاتون کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ نتھی کر دی ہے، ہمیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں بھائی، اسی حکومت پاکستان حج منسٹری کی جنہوں نے فتویٰ دیا اس کی ذمہ داری ہے، سعودی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ آپ اگر تو آپ کا اپنا کمرہ ہے تو وہ تو آپ کے ساتھ ٹھہریں گے نہیں، وہ اسی گروپ کے ساتھ کریں گے جو شیئرنگ بیسس پہ رہتے ہیں۔ اگر آپ فرض کیا 4 فیملی ممبر ہیں، 2 مرد اور 2 عورتیں ہیں، اور انہوں نے ایک خاتون آپ کے گروپ کے ساتھ نتھی کر دی جو اکیلی جا رہی ہے، تو آپ 2 بندے اپنے کمرے میں رہیں گے، 2 مرد حضرات، اور آپ کے ساتھ آپ کے علاقے کے 2 مرد حضرات ہوں گے، آپ کی خواتین 2 جو ہے وہ اپنے کمرے میں رہیں گی، ساتھ وہ جو علیحدہ ایک خاتون انہوں نے آپ کے گروپ کے ساتھ ایڈ کی ہے بینک نے، وہ رہے گی، اور ایک خاتون اور ہوگی، 4 یا 5 بندے ہوتے ہیں۔ تو اس نے اپنا حج کرنا ہے، آپ نے اپنا حج کرنا ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں اس پر۔ جزاک اللہ محترم فقی بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بڑا تفصیلی جائزہ پیش کیا بینکوں کے کردار کے حوالے سے، سرکاری حج اسکیم میں بھی، اور یقینی طور پر نجی حج اسکیم کا پیسہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ضعیف الرحمان کا بینکوں میں ہی جمع ہوتا ہے، گویا بینک کا بہت ہی اہم کردار ہے حج اسکیم کے اندر۔ بس میں آپ سے اس زمن میں آپ سے آخری سوال پوچھنے کی جسارت کروں گا، اور وہ یہ کہ جب ہم نے بینک میں یہ سب چیزیں جمع کرا دیں تو کیا پاسپورٹ بھی ہمیں بینک میں اصل ہی جمع کرانا ہوگا، یا پاسپورٹ ہم اپنے پاس ہی رکھیں؟ اور ایک آخری بات یہ کہ کیا ہم بینک میں یہ سب چیزیں جب جمع کرا چکے ہوں تو بس ہم یوں کہیں کہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اب اپنے گھر پہ بیٹھ جائیں، بس منسٹری کی طرف سے کسی فون کا یا خط و کتابت کا انتظار کریں، یا ہمیں بینک میں جا کر مینیجر صاحب سے الیک سلیک کرتے رہنا چاہیے، معلومات لیتے رہنا چاہیے؟ تو ذرا اس کے حوالے سے ہمیں بس بتائیے گا۔ جی، اب سے کچھ عرصے پہلے تو بینک کو پاسپورٹ اوریجنل دینا پڑتا تھا، اور جب اپلیکیشن فائنل ہو جاتی تھی تو اگر 10 اپلیکیشن فائنل ہوئی ہیں تو 10 اپلیکیشن کا پاسپورٹ وہ بینک جو ہے حج منسٹری کو بھجواتا تھا، ایک طریقہ کار تھا، اس کا پوری لسٹ بنتی تھی، نمبر لگتے تھے، اور پھر بینک منسٹری کے پاس وہ فارم جاتے تھے پاسپورٹ، اور حجی کیمپ میں فلائٹ سے 2 دن پہلے وہ پاسپورٹ ٹکٹ اور ویزا کا پرنٹ آپ کو مل جاتا تھا۔ اب پچھلے سال سے گورنمنٹ نے جس طرح آئی ٹی جدید ہوتی جا رہی ہے، گورنمنٹ نے حج منسٹری نے یہ کہا ہے کہ آپ پاسپورٹ
بینک کے تھرو بھیجیں گے نہیں، لیکن بینک کو ایک دفعہ پاسپورٹ دینا ہوگا، کیونکہ بینک کے پاس اچھے ہائی ریزولوشن اسکینر ہوتے ہیں، بینک نے اس سے اسکین کرنا ہے، وہ اسکین کر کے اس نے اپنے پاس ڈاکومنٹ رکھنے آگے بھیجنے ہیں، تصویر آپ کی اچھی سفید والی ہو، وہ بینک نے اچھے ریزولوشن کے ساتھ اس کو آگے منسٹری کی سائٹ پہ اپلوڈ کرنا ہے۔ اور بعد میں بھی پاک حج ایپ پہ بھی کئی بینک تعاون کرتے ہیں، اگر آپ سے اپنی تصویر یا پاسپورٹ پاک حج ایپ پہ نہیں اپلوڈ ہو رہا تو بینک والے آپ کے بہاف پہ اسے کر دیں گے اوریجنل پاسپورٹ سے، اور آپ کو پاسپورٹ واپس کر دیں گے۔ آپ نے پاسپورٹ بینک والوں کو آگے بھیجنے کے لیے نہیں دینا، صرف دینا ہے تو صرف اسکین کرنے کے لیے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ 10 دن پہلے ویکسینیشن کرائیں گے، اور 2 دن پہلے فلائٹ سے آپ کو ٹکٹ اور ویزا ملے گا، اور اس کی کاپی ملے گی، اس کی کاپیاں کرا لیں۔ اور جب پاسپورٹ پہ آپ، لازم بات ہے آپ کی انٹری پاسپورٹ پہ ہوگی انٹرنیشنل، تو جب آپ سعودیہ پہنچیں گے تو جو شرکہ آپ کا ہے، جو بس ہے، وہ آپ سے اوریجنل پاسپورٹ آپ کے لے لیں گے، اس کی کاپیاں رکھیں، اور جب آپ حج سے واپس آئیں گے، جب آپ کی واپسی کی فلائٹ آئے گی تو اس وقت وہ آپ کو پاسپورٹ دے دیں گے۔ اب بینک جو ہے نا پاسپورٹ رکھتے نہیں ہیں، آپ کو اسکین کر کے واپس دے دیتے ہیں۔ باقی دوسرا سوال کا دوسرا ایسا کہ بالکل آپ کو بینک سے رابطہ میں رکھنا چاہیے، خالی اپلیکیشن دے کے نہیں جو ہے وہ گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ اپنی اپلیکیشن کا فیڈ بیک لیتے رہیں، اور نئی نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں ان کے بارے میں کرتے رہیں۔ کئی دفعہ اسکین نہیں ہو رہا، کئی لوگوں کو فون یوز نہیں کرنا آتا، ایپ یوز کرنی نہیں آتی، وہ بینک سے اپنی چیزیں پوچھتی رہیں۔ بینک والے بایو میٹرک کے لیے بھی آج کل کال کر رہے ہیں، منسٹری انہوں نے کہا ہے جو موبائل نمبر سے کالیں آ رہی ہیں وہ بایو میٹرک کے لیے بینک کی طرف سے ہی ہیں، لازمی بات انہوں نے اپنے پرسنل موبائل سے کرنا ہے، ان کا منسٹری کی طرح ان کے پاس آفیشیل نمبر تو نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ کی ہر چیز مکمل نہیں ہوتی، آپ نے بینک سے رابطے میں رہنا ہے، اور اپنے اپڈیٹس لیتے رہنے ہیں، اور اپنی حج اپلیکیشن کا اسٹیٹس جانتے رہنا ہے۔ ہم آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنے قیمتی مشوروں سے اور اپنی قیمتی معلومات سے ہم سب کو آراستہ و پیراستہ کیا۔ بہت شکریہ محترم امجد فلکی بھائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ناچیز کو جو ہے یہ سیکھنے کا موقع دیا، اور یہ جو سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ چونکہ ویڈیو فارم میں ہے، اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہے نا جب آپ سوال کرتے ہیں تو اس سوال سے ایک جواب آتا ہے، اس جواب سے پھر ایک سوال نکلتا ہے، اور پھر سوال سے پھر جواب آتا ہے، اور اس طرح مکالمہ چلتا ہے۔ اور ہم نے گروپس میں بھی ہمیشہ مکالمے کو ترجیح دی ہے، مباحثے کو نہیں دی۔ مکالمے اور مباحثے میں بہت زیادہ فرق ہے، اور مکالمہ ہمیشہ کنسٹرکٹیو ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں، اور ایک دوسرے سے انسان سیکھتا ہے، اور انسان ہر وقت سیکھتا رہتا ہے۔ اس عمر میں بھی ہم سیکھ رہے ہیں، اور بالکل طفل مکتب میں علماء کے اور مفتیان کے مقابلے میں، اور آپ جیسے استادوں کے مقابلے میں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے لوگ اگر اس کو سنیں تو جو ہے صرف سننے کی جو ہے نا تھوڑی سی طاقت بڑھانی ہوگی۔ کتاب بینی کا میں بہت شوقین رہا ہوں، اور میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ زندگی میں کبھی کوئی رات سوؤں گا جب میں کتاب پڑھ کے نہ سوؤں۔ اب تو خیر کتاب بینی ختم ہو گئی ہے، لیکن لوگوں میں پڑھنے سننے کی عادت کو بھی ڈیولپ کرنا ہوگا، اور اچھی طرح سننا ہوگا تاکہ وہ سن کر جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ اور خاص طور پہ یہ حج کے جو عمرے کے جو مراحل ہیں اور جو انتظامی امور ہیں، یہ جب تک اچھی طرح سنیں گے نہیں، ڈسکس نہیں کریں گے، اس کو وہ سیکھ نہیں سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علی بھائی اور آپ سب لوگوں کی ٹیم کو اسی طرح ہمت دے رکھے، جو بیڑا اٹھایا ہے آپ لوگوں نے یہ بیڑا پار ہو، اور یہ آواز جو ہے زیادہ سے زیادہ پہنچے لوگوں تک، تاکہ جو لوگ اس کو سیکھیں، کیونکہ یہ جو ایک دفعہ چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے یہ پھر ہمیشہ تاریخ میں یہ رہتی ہے، اور یہ پھر آگے اچھی چیز پھیلتی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ اگلے آنے والے سالوں میں بھی جو ہے حجاج جو ہیں وہ جانے والے حج پر یہ آپ کی ان ویڈیوز سے استفادہ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ محترم فلکی بھائی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے یہ قیمتی جوابات نہ صرف امثال بلکہ آنے والے سالوں میں بھی ضعیف الرحمان کے لیے خوب مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ تو سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔